نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ہمارے چینل کے ذریعے آواز پہنچ رہی ہے اور لوگ سماعت کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل کا مقصد اصلاح ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیا یہ نعت صحیح ہے یثرب کے والی شاہ مدینہ۔ جی تو دیکھیں، یثرب پہلے دیکھیں نا، یثرب را کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، ایک تو یہ تلفظ ہی غلط ہے۔ صحیح لفظ جو ہے تلفظ یثرب ہے، یثرب کے والی شاہ مدینہ۔ جی تو یہ لفظ قرآن میں بھی اس طرح ہے، یثرب را کی زیر کے ساتھ، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا۔ تو دوسری بات کہ یہ لفظ استعمال کرنا یثرب کے والی شاہ مدینہ بالکل غلط لفظ ہے، اور یہ نامعلوم یہ کس شاعر کی نعت ہے۔ اکثر نعت خوان آج کل تحقیق کوئی نہیں کرتے، اور یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جس کا کلام پڑھ رہے ہیں وہ خود بھی عالم ہے کہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت المدارج کے رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، جی، اور حکیم الامہ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی نور اللہ مرقدہ، اور صدر الافاضل مولانا سیدنا نعیم الدین مراد آبادی نور اللہ مرقدہ، اور قبلہ امیر اہل سنت علامہ الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس طرح کے لوگ جو ایک جن کا کلام عارفانہ ہے، میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی علیہ رحمہ، ٹھیک ہے جی، اس قسم کا کلام پہلے پڑھتے تھے اور سنتے تھے اور روحانیت ہوتی تھی، اور اب تو اللہ معاف فرمائے کہ نظام ہی بدل گیا ہے بالکل۔ تو مدینہ منورہ کو یثرب کہنا جو ہے وہ منع ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور اس پر تاریخ مدینہ اور تاریخ مکہ، جذب القلوب الی دیار المحبوب، شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے کتاب لکھی، اور عصر حاضر کے بزرگ جو فوت ہو گئے اللہ درجہ بلند فرمائے، البلد الامین اور مدینۃ الرسول۔ مدینۃ الرسول جو ہے پیر منظور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ، پرنسپل جامعہ فریدیہ جو ہے پاک پتن شریف، آپ نے لکھی، اور بھی اس پر کافی جو ہے تاریخ مدینہ منورہ پر مفتی رفیق الحسنی صاحب کی بھی بہت جامع کتاب ہے، اور بھی کثیر تعداد میں رفیق الحرمین ہے جو ہے، اور مختلف کتب ہیں۔ تو یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل کی سب میں موجود ہے، من سمی المدینۃ یثرب فلیستغفر اللہ ہی طابۃ ہی طابۃ، فرمایا جس نے مدینہ پاک کو یثرب کہہ کر پکارا اسے چاہیے کہ وہ استغفار کرے، کیونکہ وہ یثرب نہیں ہے، وہ تو مدینہ طابہ ہے، مدینہ طابہ ہے۔ جی باقی طابہ طیبہ سے ہے، اسی سے مدینہ طیبہ بھی کہہ سکتے ہیں، مدینہ منورہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی یہ اور علامہ مناوی نے اسی مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پر التیسیر شرح الجامع صغیر کے اندر لکھا، فرماتے ہیں فتسمیتھا بذالک حرام لأن الاستغفار انما هو عن خطیئتی، فرمایا کہ یثرب نام رکھنا مدینہ پاک کا اس لیے حرام ہے کیونکہ حضور نے فرمایا فلیستغفر اللہ، جو مدینہ پاک کو یثرب کہے وہ اللہ سے استغفار کرے۔ استغفار کس کی ہوتی ہے؟ استغفار کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اسی کی ہوتی ہے، اور ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں جو ہے کتاب المناسک کے اندر لکھا، قد حکی عن بعض السلف تحریم و تسمیۃ المدینۃ بیثرب، یعنی بعض سلف سالکین ہمارے اکابر بزرگوں سے منقول ہے کہ مدینہ کو یثرب کہنا حرام ہے۔ اب اس حرمت کی وجہ امام المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے مشکات کی 2 شرحیں لکھی ہے، ایک عربی زبان میں اور ایک فارسی میں۔ عربی میں لمعات التنقی فی شرح مشکات المصابیح ہے، اور فارسی میں اشعۃ اللمعات فی شرح مصابیح۔ جی تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اشعۃ اللمعات میں اس کی علت، عقلی علت بیان کر رہے ہیں کہ مدینہ پاک کو یثرب کہنا کیوں منع ہے، حالانکہ قرآن مجید میں لفظ یثرب بھی آیا ہوا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک اس لیے رکھا تھا کہ وہاں لوگوں کا رہنا سہنا جمع ہونا اور اس سے انس محبت رکھنا ہے، اور آپ نے اسے یثرب کہنے سے منع فرما دیا، اس لیے کہ یہ زمانہ جاہلیت کا نام ہے۔ جی یا تو اس کا معنی کیڑوں مکوڑوں کا مرکز، اور یا یہ سرب سے بنا ہے، اور اس کا معنی ہلاکت اور فساد ہے،
اور تسریب کا معنی سرزنش اور ملامت ہے، لا تسریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، فتح مکہ کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا۔ اور تیسری وجہ فرماتے ہیں یا اس وجہ سے کہ یثرب کسی بت یا کسی جابر و سرکش بندے کا نام تھا، اس لیے منع فرما دیا کہ اس کے بجائے آپ المدینہ المنورہ کہیں، طابہ کہیں، طیبہ کہیں، یہ سارے نام جائز ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تاریخ کبیر میں ایک حدیث ذکر کیا، آپ نے فرمایا جو کوئی ایک مرتبہ یثرب کہہ دے اسے 10 مرتبہ مدینہ کہنا چاہیے تاکہ اس کی تلافی اور تدارک ہو جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے ذکر کیا کہ قرآن مجید میں جو یثرب آیا ہے وہ اہل نفاق کی زبان سے ادا ہوا، یعنی منافقوں کا قول جو ہے وہ حکایت کر دیا گیا محض، جی، کہ وہ لوگ یثرب سے مدینہ منورہ کی، جس طرح کہ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، اب یہ بشر مثلنا کا قول ہے کافر و منافقوں کا، یہ ہے قرآن نے نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے مطلب ہے کہ وہ لوگ یثرب سے مدینہ منورہ کی توہین کا ارادہ کرتے تھے۔ تو بعض اکابرین کے اشعار میں بھی اس لفظ کے استعمال کی وجہ بیان ہوئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 21 صفحہ 116 جو مخرج ہے جدید رضا ایڈیشن کا، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں بعد اشعار اکابر میں یہ لفظ واقع ہوا ہے۔ اس کی طرف سے عذر یہ ہے کہ یہ اس وقت انہوں نے اس حدیث حکم پر اطلاع نہ پائی تھی، یعنی جب انہوں نے یہ لفظ بولا یا نعت میں یا اشعار میں، اس وقت ان کے علم میں یہ نہیں تھا کہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ ہاں جو مطلع ہو کر گئے اس کے لیے پھر عذر نہیں، وہ تو معذور تھے کہ ان کے علم میں وہ حدیث نہیں آئی، لیکن اب سب کے علم میں آ گئی کہ من سم المدینۃ یثرب فلیستغفر اللہ ہی طابۃ ہی طابۃ، لہٰذا ہمیں اچھے القاب، اچھے اسماء کا انتخاب کرنا چاہیے شہر مقدس کے لیے، مدینہ الرسول کے لیے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو جو ہے مدینہ پاک کا عشق نصیب فرمائے، ہم سب کو خاک غبار راہ طیبہ و مکہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔